بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف المرسلین المبعوث رحمتا للعالمین اللہم ربنا زدنا علما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کے پروگرام شرعی مسائل میں حاضر ہیں۔ آج کا سوال ہے، قرآن کریم کیوں نازل کیا گیا، یا قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم کے نزول کے بے شمار مقاصد ہیں۔ قرآن کریم اس کائنات کی سب سے عظیم کتاب ہے۔ اس جیسی کتاب نہ پہلے نازل ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوگی۔ یہ ایسی کتاب ہے جو کہ قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ کسی بھی چیز کی عظمت، اس کی غرض و غایت، اس کا مقام و مرتبہ، اس کی اہمیت اس کے ناموں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے مقاصد کا تعین اس کے اسماء سے بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کریم کے بے شمار اسماء الحسنی ہیں، جو کہ اس کی عظمت و بزرگی اور جلالت کی دلیل ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بہت زیادہ اسماء گرامی ہیں، جو کہ آپ کے اعلیٰ مقام و مرتبہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی، اس کتاب کے بے شمار اسماء ہیں، جیسے قرآن کریم، قرآن مجید، کتاب عزیز، کتاب مبین، ذکر حکیم، ذکر مبارک، صحف مطہرہ، احسن القصص، احسن الحدیث، برہان، فرقان، حق، سراج، بلاغ، شفاء لما فی الصدور، موعظہ وغیرہ بے شمار اور بھی اسماء ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی عظمت پر یہ اسماء جو میں نے بیان کیے ہیں یہ بھی کافی ہیں، اور ان اسماء سے کسی حد تک سمجھنے والے کو قرآن کریم کی عظمت اور اس کے مقاصد بھی سمجھ آ جاتے ہیں۔ اب قرآن کریم کے اتنے کثیر اسماء ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کی اسماء اور صفات کا بیان فرمایا، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا اوحینا الیک روحا من امرنا۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 152 ہے۔
اس میں ارشاد ہوا کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم روح جو کہ قلوب و ارواح کی وحی نازل فرمائی۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ میں اس کا مفہوم یہ ہوا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، ایسی وحی ہے جس سے دل زندہ ہوتے ہیں، اور جس چیز سے دل زندہ ہوتے ہیں وہ روح ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم کو روح قرار دیا ہے۔ روح چونکہ اجسام میں پڑتی ہے تو اجسام زندہ ہو جاتے ہیں، اور جب تک اجسام میں رہتی ہے وہ زندہ رہتے ہیں، اور جب روح نکل جاتی ہے تو اجسام مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے قرآن کریم کا ایک مقصد تو یہ سمجھ آ گیا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ گویا قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دل جو اللہ کی یاد سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے غافل ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، قرآن کریم ان کو زندہ کرے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ احکام شریعت کو بیان کیا جائے، اور یہ انتہائی اہم چیز ہے چونکہ قرآن کریم نے ہمیں شرعی احکام بتائے ہیں، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام وَأَتِمُّوا الْحَجَّ۔ جتنے بھی یہ ارکان ہیں قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا ایک مقصد احکام شریعت کی اطلاع کرنا، احکام شریعت کو بیان کرنا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے غم دور کر کے انہیں اچھی زندگی دینا بھی یہ قرآن کریم کا مقصد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جس نے بھی اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، ہم انہیں اچھی زندگی عطا کریں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے علاوہ معاشرے میں برائیوں کے خلاف جہاد کرنا، برائیوں کے خلاف آواز اٹھانا اور تہذیب کلچر کی اصلاح کرنا بھی قرآن کریم کا مقصد ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو جتنی بھی یہ چیزیں معاشرے میں جو معاشرے کو، لوگوں کو، انسانوں کو، بندوں سے دور کرتی ہیں، بندوں کو بندوں سے لڑاتی ہیں، اور اسی طرح بندوں کو اللہ سے دور کرتی ہیں، یہ ساری کی ساری تاریکیاں اور ظلمات ہیں۔ تو اللہ کریم نے ان تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 174 ہے۔ فرمایا ہم نے تمہاری طرف واضح روشن نور بھی اتار دیا۔ گویا اللہ کریم نے قرآن کریم کو نور قرار دیا، نور سے تعبیر فرمایا۔ کیوں؟ کہ یہ تاریکیوں کو، ظلمات کو، اندھیروں کو زائل کر دیتا ہے اور اندھیروں میں روشنی کر دیتا ہے۔ خواہ وہ اندھیرے اور تاریکیاں دلوں میں ہوں، خواہ وہ معاشرے میں ہوں، قرآن کریم ایسا نور ہے جو ان کو روشن کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے قرآن کریم کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے نصیحت ہے، اور ان کی جو پوشیدہ بیماریاں ہیں، جو سینوں میں چھپی ہوئی ان کی امراض ہیں، ان کے لیے شفا ہے، اور یہ لوگوں کے لیے
ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ارشاد ربانی ہے، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ تو گویا قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد، اس کا ہدف اور اس کی غایت، قرآن کریم بہت سی قلبی، روحانی، جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، جیسے وسوسہ، شک، شرک، نفاق، طمع، حسد، لالچ، حقد وغیرہ۔ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، اللہ کریم نے ان بیماریوں کے لیے قرآن کریم کو شفا قرار دیا ہے۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یعنی اس سے زیادہ مفید اور اعظم، اس سے زیادہ بڑی اور اعلیٰ، اس سے عمدہ کوئی دوا نازل نہیں فرمائی، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کریم نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کے ساتھ اس کی شفا اور دوا نہ نازل کی ہو۔ البتہ ہمیں ممکن ہے کہ بعض بیماریوں کا علاج اور دوا نہ ملے، لیکن جو بیماری آئی ہے اللہ کریم نے اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو سب سے افضل، سب سے عمدہ، سب سے مفید دوا اور علاج ہے بیماریوں کا، وہ قرآن کریم ہے۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے قرآن کریم کو نصیحت قرار دیا، یعنی یہ ایسی کتاب ہے، نصیحت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اس کے انجام سے آگاہ کرنا، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا انجام یہ ہوگا، اگر ایسا کیا تو انعام یہ ہوگا۔ یعنی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اس کے انجام سے باخبر کرنا۔ تو قرآن کریم انسانوں کو، لوگوں کو یہ باخبر کرنے کے لیے آیا ہے کہ لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اس کے اوامر کی تعمیل کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا اور تمہارا انجام اچھا ہوگا، لیکن اگر نافرمانی کرو گے تو تمہارا انجام برا ہوگا۔ اس لیے یہ نصیحت ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نصیحت کرنا ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا، قرآن کریم لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت کریمہ ہے 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ گویا قرآن کریم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لاتا ہے، لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر ایک خالق کی عبادت کی طرف لاتا ہے، لوگوں کو جھوٹے معبودوں کی عبادت سے نکال کر حقیقی معبود کی عبادت کی طرف لاتا ہے۔ قرآن کریم وہ اساسی اور بنیادی عامل ہے کہ جس نے لوگوں کو اور اقوام کو ذلت کی پستیوں سے نکال کر عروج عطا فرمایا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس بات پہ غور کریں کہ قرآن کریم نے اقوام کو ذلت کی پستیوں سے عروج عطا فرمایا۔ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جب یہ قرآن کریم نازل ہوا تھا تو اس وقت عربوں کی حالت کیا تھی؟ وہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو قرآن کریم نے انہیں نور عطا فرمایا
روشنی عطا فرمائی، ان کو ذلت سے عروج عطا کر دیا۔ اور آج آپ کے سامنے جو غیر اقوام ترقی کر چکی ہیں، دراصل انہوں نے بھی یہ ترقی قرآن کریم کے علوم سے حاصل کی ہے۔ تو گویا یہ بات ازہر من الشمس ہوئی کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اقوام کو ذلت کی پستیوں سے عروج عطا فرماتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ الف لام را، ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر انہیں نور کی جانب لے آئیں اور ان کے رب کے حکم سے۔ اب اس آیت کریمہ میں قرآن کریم نے اپنے نزول کا مقصد خود بیان فرمایا ہے کہ یہ عظیم کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، مولا کیوں اتارا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے؟ تو اگلے کلمات ہیں تاکہ، جب بھی کوئی چیز تاکہ کے ساتھ بیان کی جائے یا عربی میں لے آ جائے، لتخرجا، لیتکلم، لیوفیہم، جو جب بھی کوئی چیز بیان کی جائے گی تو اس کا سبب اور علت ہے اور جو اس کا مقصد ہے، گویا کہ اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے آئیں۔ گویا اس آیت کریمہ میں دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے سے اور وسیلے سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکالا۔ وہ عرب جو جاہل تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، عورتوں پر ظلم کرتے تھے، اور اگر قبائل میں جنگیں چھڑ جاتی تھیں تو 100 سال تک ختم نہیں ہوتی تھیں، ان عربوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے ان تاریکیوں سے نکالا۔ اور قرآن کریم کی یہ خصوصیت آج بھی موجود ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم فقط کتاب نہیں بلکہ وہ اس سے بہت عظیم تر ہے کہ اگر یہ دل میں اتر جائے تو انسان تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر انسان تبدیل ہو جائے تو دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ قرآن کریم لوگوں کے دلوں سے تاریکیاں دور کر انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے، مگر میں صرف 2 مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام یقیناً سنا ہے، اور ہم میں سے کون ہے جو ان سے واقف نہیں ہے۔ آپ کے قبول اسلام کے واقعہ کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ آپ اوائل اسلام میں چونکہ دشمنوں میں شامل تھے اور ہر وقت آپ تلوار اٹھائے ہوئے ہوتے تھے کہ مجھے اگر استغفر اللہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے تو میں ان کو قتل کر دوں۔ آپ تلوار اٹھائے پھر رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا عمر کیا ارادہ ہے؟ تو آپ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اس شخص نے کہا کہ پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنی بہن کے گھر آئے، دروازہ بند تھا تو آپ نے دروازہ دھکا دیا، کھول کر اندر آئے تو آپ کی بہن اور بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ آپ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور اپنے بہنوئی کو بھی اور بہن کو بھی زد و کوب کیا۔ جب زد و کوب کر چکے
تو پھر دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے ان سے وہ اوراق لے کر خود جب پڑھنا شروع کیا، تلاوت کی، تو سورہ طٰہٰ کی وہ پہلی آیات آپ کے سامنے آئیں، ان کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ وہ تلاوت کرتے ہی آپ کے دل کی دنیا بدل گئی، آپ کی کیفیت بدل گئی، آپ کی حالت بدل گئی، اور آپ اسی حالت میں تلوار کو جھکائے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ گویا قرآن کریم کی حلاوت سے، آپ کی تلاوت سے، آپ کے کلمات سے، آپ کے الفاظ سے متاثر ہو کر آپ نے اسلام قبول کیا۔ گویا قرآن کریم نے آپ کے باطن کی دنیا تبدیل کر دی، آپ کے باطن کو نور سے روشن کر دیا۔ دوسری مثال حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی دیکھیں کہ اس کے دربار میں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے وہاں حبشہ گئے تھے اس کے پاس، تو پیچھے قریش ان مسلمانوں کو واپس لینے کے لیے پہنچ گئے، تو اس پر ان کے درمیان مناقشہ ہوا، سوال و جواب ہوئے۔ وہ بہت طویل ہے، وہ مقصد نہیں ہے۔ ان سوال و جواب کی روشنی میں اس نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ اس کی تلاوت کو سن کر نجاشی کے دل پر اثر ہوا، اس کی حالت بدل گئی، کیفیت بدل گئی، اور وہ بھی مشرف با اسلام ہو گیا، اور اس نے قریش کو نامراد واپس بھیج دیا اور مسلمانوں کو وہاں پر پناہ دی۔ تو گویا اس طرح کے بے شمار اور بھی واقعات ہیں۔ تو قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ظلم کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے، جہالت کی تاریکیوں سے، گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف، نور کی طرف لایا جائے، اور یہی قرآن کریم کا مقصد ہے، اور قرآن کریم اپنے مقصد میں کامیاب ہے، اور یہ جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے یہ دلوں کو، سینوں کو، معاشروں کو روشن کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔